بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فیصلہ رنجا۔ آج میں آپ کے سامنے تحریک کا وہ ایسا واقعہ بیان کرنے آیا ہوں جس نے ہمیں حق، صبر، قربانی اور استقامت کا سبق دیا۔ جی، میں آپ کے سامنے آج واقعہ کربلا کو اور محرم الحرام کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ اگر آپ کو محرم کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین کون ہے۔ آپ کو امام حسین کو سمجھنا پڑے گا۔ امام حسین نواسہ رسول ہیں، بیوی فاطمہ اور امام علی کے فرزند۔ وہ بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بھائی۔ امام حسن اور امام حسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ آپ ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ امام پہ ایک ایسا وقت آیا کہ امام کے پاس صرف دو راستے تھے، ایک حق کا اور ایک باطل کا۔ یا تو امام حق کے راستے پہ ہوتے یا تو باطل کے سامنے سر کو جھکا لیتے، لیکن امام باطل کے سامنے امام نے سر کو نہ جھکایا اور حق کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے اس کی قیمت اپنی جان اور اہل خانہ کی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کی زمین پہ امام اور امام کے وفادار ساتھی اور امام کے اہل خانہ تھے۔ میں واقعے کو بہت زیادہ مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ 7 محرم میں امام اور امام کے ساتھیوں پہ پانی بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی امام اور امام کے ساتھیوں نے ہار نہ مانی اور امام کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب آگے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے امام کے ساتھی شہید ہوتے رہے۔ امام کا بیٹا شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے شہزادہ قاسم شہید ہوئے، آپ کے بھائی مولا غازی عباس شہید ہوئے۔ آخر پہ امام بچ کے اکیلے رہ گئے امام، اور امام بھی اپنے نانا کے دین کی خاطر شہید ہو گئے۔ مولا غازی عباس نے کہا تھا امام سے کہ مولا مجھے ایک بار تلوار اٹھانے دے، لیکن مولا نے کہا کہ عباس میں لڑنے نہیں آیا ہوں جنگ۔ مولا پہ اتنا یقین تھا مولا عباس پہ، مولا حسین کو، کہ مولا حسین نے کہا عباس چراغ بجھا دو، اور پھر کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ عباس چراغ جلا دو۔ پتا تھا کہ عباس کہیں نہیں جائیں گے۔ مولا عباس پہ تو بہنوں کو اتنا ناز تھا کہ وہ کہتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن مولا غازی عباس صرف مشق سکینہ کے لیے دریا کے کنارے گئے، لیکن مولا نے تلوار نہ اٹھائی، اور اس چیز کا فائدہ دیکھ کے یزیدی لشکر نے امام پہ حملہ کر دیا۔ مولا غازی عباس پہ حملہ کیا، مولا کی مشق کو توڑ دیا، اس پہ تیر مارا، مشق ٹوٹ گئی۔ امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کو دیکھا۔ آپ تو اپنے بھتیجے شہزادہ قاسم کو بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن جب شہزادہ قاسم نے اپنے بابا امام حسن کی تحریر مولا حسین کو دکھائی تو امام حسین نے بھیج دیا۔ اگر آج کل کے دور کے اندر کسی باپ کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس باپ پہ کیا بیتتی ہے، وہ تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ امام کے سامنے ایک ایک کر کے امام کے ساتھی شہید ہوتے رہے، آپ کے بھائی شہید ہوتے رہے، مولا کا بیٹا شہید ہوا، شہزادہ قاسم شہید ہوئے۔ 10 محرم تک امام اور امام کے ساتھیوں کا کردار تھا، لیکن 10 محرم کے بعد جب شام غریبہ یزیدی لشکر نے خیموں کو لوٹا، خیموں پہ حملہ کیا، سب کو اہل خانہ کو قیدی بنایا، قید کر کے بازاروں میں لے کے گئے، گلیوں میں لے کے گئے، کوچوں میں لے کے گئے۔ وہاں بی بی کا بہت بڑا کردار تھا، بہت اہم کردار ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ بی بی یزید کے دربار کے اندر بھی مخاطب ہوئی تو اپنے بابا علی کے لہجے کے اندر مخاطب ہوئی۔ اس کے بعد امام سجاد کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ امام سجاد اپنے خطبات میں کے ذریعے مولا نے بتایا کہ واقع کربلا کیا ہے، اس کا پیغام پہنچایا دوسروں تک۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنے آیا ہوں کہ آپ ایک بار مجلسوں میں آ کے دیکھیں تو صحیح، آپ کا اختلاف ہے جو ہے وہ، آپ صرف ایک بار مجلس میں آئے اور آ کے یہ دیکھیں کہ اہل بیت کا مصائب سنیں، صرف آپ مصائب سن لیں، آئے مصائب سنیں کہ یہ دیکھیں کہ رسول کی آل کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے،
کتنا ظلم کیا ہے امت نے رسول کی آل کے ساتھ۔ صرف میں اتنا کہہ رہا ہوں، ایک بار آئے مجلسوں میں آ کے بیٹھے اور آ کے غم حسین